بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام حضرت۔ ہمارے ایک اہل سنت بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ اپنی اذان، آپ لوگوں نے جو اذان میں اضافہ کیا ہوا ہے، اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کا اور حی علی خیر العمل کا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرو۔ تو میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے بھائی، قرآن سے تو ہم اس طرح ثابت کریں گے کہ وہ جیسے کہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب نے سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ یہ جو اذان میں آپ لوگ علی ولی اللہ کہتے ہو، یہ قرآن میں دکھاؤ۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جہاں قرآن مجید کی جس آیت میں الصلاۃ خیر من النوم ہے نا، اس آیت سے پہلی والی آیت میں علی ولی اللہ اذان میں موجود ہے۔ تو قرآن میں تو آپ کی بدعتیں بھی نہیں ہیں، آپ نے جو بدعتیں شروع کر رکھی ہیں ان کو آپ قرآن سے ثابت کرو، تراویح کو قرآن سے ثابت کرو، الصلاۃ خیر من النوم کو قرآن سے ثابت کرو۔ رہ گئی بات حدیث کی، تو حدیث میں کاش آپ لوگوں نے اپنی کتابوں کو پڑھ کے دیکھا ہوتا۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی ہی کتابوں کو پڑھ کے دیکھ لیا ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ اذان میں کتنے کلمات ہیں۔ میں اس وقت آپ کو سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد، یہ دونوں سہاستا کی کتابیں ہیں۔ اس میں جلد نمبر 1، سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 1، کتاب الطہارہ، کتاب الطہارت، حدیث نمبر 499، اور سنن ابن ماجہ کی کتاب الاذان، جلد نمبر 1، کتاب الاذان، حدیث نمبر 709۔ یہ آپ کو پکچر بنا کے سینڈ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ مشکات شریف میں بھی کتاب الاذان میں ہے، اس کی بھی پکچر میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ ان کو آپ پڑھ کے دیکھیں۔ روایت ہے کہ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان میں مجھ کو 19 کلمے سکھائے۔ 19 کلمے۔ آپ اپنی اذان کو ذرا سنیں۔ آج جو آپ کی مسجدوں میں اذان دی جا رہی ہے نا، اس کو سنیں اور اس کے کلمے گنے کے کتنے ہیں۔ آپ کی جو موجودہ اذان ہے اس میں 15 کلمے ہیں، جبکہ حدیث بتا رہی ہے اور سہاستا کی حدیث بتا رہی ہے کہ اذان میں 19 کلمات تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 کلمات سکھائے تھے۔ لیکن ان دونوں کتابوں میں اور اس کے علاوہ جتنی کتابوں میں ہے، ویسے تو خیر تمام حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، میں اختصار کے پیش نظر صرف سہاستا کی 2 کتابوں کے حوالہ جات آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، اور اوریجنل کتاب سے پکچر بنا کے آپ کو سینڈ کر رہا ہوں کہ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان میں مجھ کو 19 کلمے سکھائے اور اقامت کے 17 کلمے سکھائے۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر 2، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر 4، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 6، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 8، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ 10، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح 12، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر 14، پھر لا الہ الا اللہ 15۔ اب اس وقت جو آپ لوگ اذان دے رہے ہو اپنی مسجدوں میں پوری دنیا میں، اس میں 15 کلمات ہیں، جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 کلمات سکھائے۔ لیکن یہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے مصنفین نے ایک علمی خیانت کی ہے، اور علمی خیانت کیا کی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد شہادتیں 4 مرتبہ ہیں۔ شہادتیں تو 4 مرتبہ پہلے دے دی ہیں، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 4 مرتبہ شہادتیں دے دی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پھر 4 مرتبہ شہادتیں، یعنی 19 کلمات پورے کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آپ خود اپنی اذان سن کر دیکھ لو، اذان میں کلمات گن کر دیکھ لو کہ جو اذان دی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں یہی اذان دی جا رہی ہے تمام اہل سنت کی مساجد میں، اس میں 15 کلمات ہیں، اور آپ کی حدیث کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 کلمات سکھائے تھے۔ تو وہ 4 کلمات جو آپ لوگ ادا نہیں کر رہے ہو وہ کون سے ہیں؟ وہ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ 2 مرتبہ، اور حی علی خیر العمل 2 مرتبہ۔ یہ جب آپ اذان میں شامل کر لو گے تو اذان کے 19 کلمات ہو جائیں گے۔ میں ایک اور حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، اس کی بھی میں پکچر بنا کر آپ کو سینڈ کر رہا ہوں کہ شیخ عبدالعظیم ربیع نے باب الاذان میں شیخ عبداللہ مراغی کی کتاب الصلافہ فی امر الخلافہ سے 2 روایات نقل کی ہیں۔ شیخ عبداللہ 7ویں صدی ہجری کے علماء اہل سنت میں سے چوٹی کے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پہلی روایت، جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ صحابہ نے حضور کی خدمت میں آ کر شکوہ کیا کہ سلمان نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کیا ہے۔ آپ نے صحابہ کو جھڑک دیا، یعنی وہ جو شکایت کرنے آئے تھے ان کو جھڑک دیا، اور آئندہ کے لیے انہیں اس قسم کی شکایت نہ کرنے کی تنبیہ کی، اور سلمان کو اس اضافے سے نہ روکا۔ دوسری روایت سن لیں۔ صحابہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غدیر خم کی بیعت کے بعد بآواز بلند اذان سنی،
تو دوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور شکوہ کیا کہ ابو ذر نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں غدیر خم پر میرا خطبہ جس میں نے ولایت علی کا اعلان کیا تھا تم بھول گئے ہو؟ کیا تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں ہے؟ کیا تم میرے بعد پچھلے قدموں پر پلٹ جاؤ گے؟ ان دونوں روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی دونوں نے آذان میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہا، تو بعض صحابہ نے اس کے اوپر اعتراض کیا، تنقید کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر شکایت کی، اور رسول اللہ نے بجائے ان کو منع کرنے کے، یعنی حضرت ابو ذر غفاری حضرت سلمان فارسی کو منع کرنے کی بجائے وہ جو صحابہ شکایت لے کر آئے تھے ان کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ کیا میں تم نے غدیر پر میرا ولایت علی کا اعلان نہیں سنا ہے؟ کیا تم پچھلے قدموں اور الٹے قدموں اسلام سے پھر جاؤ گے؟ یعنی علی ولی اللہ اذان میں جزو اذان ہے، جزو اسلام ہے، جزو دین ہے، جزو مذہب ہے۔ اب اگر اس کو چھوڑ دو گے تو تم اسلام سے ہی باہر ہو جاؤ گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اذان میں اضافہ کیا گیا۔ اور حضرت بلال حبشی جو مشہور و معروف مؤذن رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد وہ اذان میں علی ولی اللہ کہا کرتے تھے، تو خلیفہ وقت نے انہیں بلایا اور انہیں تنبیہ کی کہ تم اذان میں علی ولی اللہ کہنا چھوڑ دو۔ بلال حبشی نے کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی اذان کہا کرتا تھا، انہوں نے مجھے اسے منع نہیں کیا ہے بلکہ خود انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں یہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ اگر تم اذان میں علی ولی اللہ کہنا نہیں چھوڑ سکتے ہو تو پھر مدینہ چھوڑ دو، اور انہیں مدینہ بدر کر دیا گیا اور شام بھجوا دیا گیا۔ ساری زندگی بلال حبشی نے شام میں زندگی گزاری ہے اور وہیں ان کی وفات ہوئی ہے، وہیں ان کے روضہ مبارک ہے۔ بلال حبشی کو صرف اس جرم میں کہ وہ اذان میں علی ولی اللہ کہا کرتے تھے مدینہ بدر کر دیا گیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اذان کے حوالے سے جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس میں اذان میں علی ولی اللہ کے حوالے سے تو میں نے بتایا تھا کہ اہل سنت کی کتابوں میں جو اذان کے کلمات بتائے گئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور کتنے کلمات پڑھے جا رہے ہیں آج کل، تو ان میں سے 15 کلمات آج کل پڑھے جا رہے ہیں، جبکہ خود اہل سنت کی مستند کتابوں میں، معتبر کتابوں میں، ساستہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 کلمات سکھائے تھے، 19 کلمات۔ تو اب اس کے بعد ان کا یہ ایک اور اعتراض ان کا سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ کتاب سے آپ دکھائیں، شیعہ کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنی چاہیے، اور پھر کہ کسی مجتہد کی کتاب سے دکھائیں، کسی مجتہد کی توضیح المسائل سے دکھائیں، آپ کے کسی مجتہد کا کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے۔ تو میں شیعہ کتاب سے بھی آج آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر مجتہد کا فتویٰ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ شیعہ کتاب ہے آیت اللہ صادق شیرازی کی، سید صادق حسینی شیرازی کی لکھی ہوئی کتاب ہے علی فی القرآن۔ اس میں یہ دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ کہ جناب سلمان فارسی نے اذان کہی، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکوہ کیا کہ سلمان نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جھڑک دیا اور آئندہ کے لیے انہیں اس قسم کی شکایت نہ کرنے کی تنبیہ کی اور سلمان کو اس اضافے سے نہ روکا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسول خدا کی زندگی میں اذان دی گئی نا، سلمان فارسی نے دی، اشہد ان علی ولی اللہ کہا ہے، جبھی تو صحابہ آئے ہیں آ کے انہوں نے شکایت کی رسول خدا کو، اور رسول خدا نے الٹا ان کو ڈانٹ دیا جنہوں نے شکایت کی تھی۔ دوسری روایت ہے کہ صحابہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غدیر خم کی بیعت کے بعد بآواز بلند اذان سنی تو دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور شکوہ کیا کہ ابو ذر نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں غدیر خم پر میرا خطبہ جس میں نے ولایت علی کا اعلان کیا ہے تم بھول گئے ہو؟ کیا تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں ہے؟ کیا تم میرے بعد پچھلے قدموں پر پلٹ جاؤ گے؟ اب یہ دونوں روایتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی تھی، مگر اور لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، تو رسول خدا نے ان اعتراض کرنے والوں کو ڈانٹ دیا اور سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری کو اذان میں علی ولی اللہ کہنے سے منع نہیں کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی مجتہد کے فتوے کی طرف۔ تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے توضیح المسائل مسائل جدیدہ بمطابق فتویٰ حضرت آیت اللہ العظمہ حاج السید محمد شیرازی، مرکز تبلیغات اسلامی مکتب امام شیرازی سے شائع ہوئی بھی ہے، اور اس کی صفحہ نمبر 221 کے اوپر اذان اور اقامت کا ترجمہ، اذان اور اقامت کا ترجمہ کے عنوان سے یہ لکھا ہوا ہے۔ سب سے اوپر تو انہوں نے ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ یہ ان سے پوچھا گیا کہ اذان میں 20 جملے ہیں، اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہر ایک 2 مرتبہ۔
اور اقامت میں 19 جملے ہیں، یعنی اذان کے شروع میں اللہ اکبر 2 مرتبہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ کم ہو جائے گا، اور حی علی خیر العمل کہنے کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بڑھا دینا چاہیے۔ ہر ایک 2 مرتبہ اور اقامت 19 جملہ ہے، اقامت 19 جملے ہے، یعنی اذان کے شروع میں سے اللہ اکبر 2 مرتبہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ کم ہو جائے گا، اور حی علی خیر العمل کہنے کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بڑھا دینا چاہیے۔ بعید نہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ اذان و اقامت کا جز ہو، اور بہت سی روایات میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ اب اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ جزو اذان ہے، اور یہ آیت اللہ محمد شیرازی کا فتویٰ اور ان کی توضیح المسائل کے اندر موجود ہے پرنٹڈ شکل میں یہ، اور یہ اور اسی کے مطابق تمام شیعہ دنیا بھر میں جہاں کہیں پر بھی شیعہ ہیں وہ اسی اذان کو دیتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہے کہ یہی اذان صحیح اذان ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اذان اور اقامت کا ترجمہ بھی دے رکھا ہے، تو اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے۔ اب شیعہ کتاب سے بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا، اور شیعہ مجتہد کا فتویٰ بھی آپ کو دکھا دیا، مزید اس میں اب شاید گنجائش نہیں ہے طنز اور تنقید کرنے کی، لہٰذا ہم تمام مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اذان کے 19 کلمات ہیں، اور اس میں آپ لوگوں نے 4 کلمات کو حذف کر دیا ہے، نکال دیا ہے، اور وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ 2 مرتبہ، اور حی علی خیر العمل 2 مرتبہ۔ تو یہ 4 جملے اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو آپ کی اذان بھی مکمل ہو جائے گی، اور ہماری اذان تو آلریڈی مکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد۔ آپ کا یہ سوال کہ اذان میں علی ولی اللہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے دکھائیں، میرے خیال میں یہ ایک بچگانہ سوال ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان میں علی ولی اللہ ثابت ہو گئی ہے تو اس کے بعد ائمہ طاہرین سے دکھانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ ائمہ طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے نہیں ہیں، نہ فضیلت کے اعتبار سے نہ شریعت کے اعتبار سے۔ جب ایک چیز رسول اللہ سے ثابت ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تشہد میں علی ولی اللہ ائمہ طاہرین سے ثابت کریں۔ دیکھیں، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ اذان میں یا تشہد میں یہ ثابت کر دیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے منع کیا ہو کہ آپ اذان میں علی ولی اللہ نہ کہنا یا تشہد میں علی ولی اللہ نہ پڑھنا۔ آپ کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی روایت، بے شک وہ ضعیف روایت ہو، وہ پیش کر دیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کبھی منع کیا ہے۔ اگر منع نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حرام نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اب دوسرا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سامنے یہ بات ہوئی ہے، اذان میں علی ولی اللہ کہا گیا ہے اور تشہد میں علی ولی اللہ کہا گیا ہے، اور انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے؟ تو خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس کو جائز سمجھا ہے۔ اگر یہ کام غلط ہوتا تو اسے روک دیا جاتا۔ لیکن جو سنت ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے قولی سنت، یعنی کہ جو فرمایا گیا ہے، ایک ہوتی ہے فعلی سنت، یعنی کر کے دکھایا ہے، اور تیسری چیز ہوتی ہے تقریر۔ ہمارے ہاں اردو میں تو تقریر کرتے ہیں نا، وہ تقریر کرنا یعنی اسپیچ کرنا، لیکن عربی زبان میں، اسلامی اصطلاح میں تقریر اسے کہتے ہیں کہ وہ کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ طاہرین کے سامنے کیا گیا ہے اور آپ نے یا ائمہ طاہرین نے اس سے منع نہیں کیا ہے، اسے تقریر کہا جاتا ہے۔ وہ کام مستحب ہوتا ہے، اسے کرنا ثواب ہوتا ہے، نہ کرنے میں گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو تقریر کے حوالے سے ائمہ طاہرین کے سامنے ہوا ہے اور ائمہ طاہرین نے منع نہیں کیا اس سے، اور اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ نہیں، لازماً دکھائیں، ان سے روایت لا کر دکھائیں کہ انہوں نے اذان میں علی ولی اللہ کہا ہے یا تشہد میں علی ولی اللہ کہا ہے، تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، آپ ناراض نہیں ہونا، یہ بچگانہ سوال ہے۔ آپ اس وقت کے حالات کا جائزہ لیں، کن حالات میں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ یعنی علی علیہ السلام کے زمانے میں تو ہو رہا تھا، اس کے لیے تو میں آپ کو دلائل دے سکتا ہوں کہ اذان میں جو ہے وہ علی ولی اللہ کہا جاتا تھا، اس کے لیے تو دلائل موجود ہیں، اور وہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا۔ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ، پھر امام حسین علیہ السلام کا زمانہ، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ، اور پھر آخر تک امام حسن عسکری علیہ السلام تک، خاص طور پر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام تک کا جو پیریڈ ہے، یہ بنو امیہ کا دور حکومت تھا، بنو امیہ کا۔ اور بنو امیہ وہ تھے کہ جو ممبروں کے اوپر بیٹھ کر علی اور اولاد علی کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ سارے ممبروں کے اوپر ان کا قبضہ تھا، ساری مسجدوں کے اوپر ان کا قبضہ تھا، اور ان ممبروں سے اور ان مسجدوں سے علی اور اولاد علی کے اوپر لعن طعن ہوتی تھی، سب و شتم ہوتی تھی، گالی گلوچ ہوتا تھا۔ آپ یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو اذان میں علی ولی اللہ سنایا جائے گا، جہاں علی کا نام لینا موت کا سبب بن جایا کرتا تھا؟ اگر آپ نے علی علیہ السلام کی کہیں پر ذکر کر دیا ہے، صرف فضیلت بھی نہیں، ذکر کر دیا ہے، تو زبان کاٹ دیا کرتے تھے۔ اگر آپ نے فضیلت بیان کر دی ہے تو گردن اڑا دیا کرتے تھے، آنکھ نکال دیتے تھے،
جسم کے اعضاء ناک کاٹ دیتے تھے، کان کاٹ دیتے تھے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے تھے، اس قسم کے ظالمانہ تشدد کیا کرتے تھے صرف ذکر علی کے اوپر۔ کوئی شخص اپنے بچے کا نام علی نہیں رکھ سکتا تھا۔ آپ کو پوری تاریخ میں، بنو امیہ کے پورے دور میں آپ کو علی نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ لوگ ڈرتے تھے، اپنے بچے کا نام علی نہیں رکھتے تھے۔ اہل سنت کے بڑے مجتہد اور تابعی، مفسر اور محدث حسن بصری، وہ کہتے ہیں کہ میں جتنی بھی حدیثیں روایت کر رہا ہوں یہ سب میں نے علی علیہ السلام سے سنی بھی ہیں، لیکن میں اپنی جان کے خوف سے قال علی ابن ابی طالب نہیں کہتا ہوں، ان علی ابن ابی طالب نہیں کہتا ہوں، میں ڈائریکٹ رسول اللہ سے روایت کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اتنا بڑا سنی عالم جو ہے وہ علی کا نام نہیں لے سکتا ہے، تو ایک عام آدمی کیسے لے سکتا تھا؟ ان حالات کا جائزہ لے کہ کن حالات میں یہ وقت گزرا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہاں اذان میں علی ولی اللہ دکھاؤ، میں کہاں سے دکھاؤں علی ولی اللہ؟ آپ کو تھا ہی نہیں اس زمانے میں، پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ ائمہ طاہرین یا تو گھروں کے اندر نظر بند تھے یا ان ظالم حکمرانوں کی قید میں تھے، جیلوں میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، زندان میں زندگی گزاری انہوں نے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تشدد دکھاؤ اور ان سے ہمیں اذان دکھاؤ۔ آپ حالات کا جائزہ لیں، بچ گانا ضد نہ کریں، ہے ہی نہیں ایسا کہیں پر۔ جب حالات بہتر ہوئے ہیں، بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت ختم ہوئی ہے، فاطمیت کی حکومت آئی ہے، تو پھر اذانوں میں کہا جانے لگا ہے۔ جب موقع ملا ہے شیعہ علماء کو، انہوں نے اذانوں میں بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں تفاسیر میں لکھا بھی ہے کہ تشہد میں بھی پڑھیں اور اذان میں بھی کہیں۔ جب حالات بہتر ہوئے ہیں تو شروع کیا گیا ہے، اس سخت حالات میں کیسے کر سکتے تھے؟ تو بیٹا ایسا نہیں ہے کہ آپ کی خواہش کے اوپر جو ہے نا میں کوئی شعبے باز ہوں کہ آپ کو جلا کے دکھا دوں گا سامنے کوئی چیز۔ جب نہیں ہے ایک چیز وجود نہیں رکھتی تو میں کہاں سے دکھاؤں گا؟ آپ حالات کا جائزہ لیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں، زمینی حقائق کو دیکھیں، کن حالات میں ائمہ طاہرین نے زندگی گزاری ہے۔ بھی ائمہ طاہرین کا ماتم دکھائیں ہمیں کہ ائمہ طاہرین نے جلوس نکالا ہو، کبھی زنجیر زنی کی ہو، کبھی ماتم کیا ہو۔ آپ ائمہ طاہرین کی زندگی کو پڑھ کے تو دیکھیں، پہلے ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ کس مشکل حالات میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو اس قسم کے سوالات کے جی اذان میں علی ولی اللہ جو ہے نا ائمہ طاہرین سے دکھاؤ، یا تشہد میں علی ولی اللہ ائمہ طاہرین سے دکھاؤ، یا زنجیر زنی ائمہ طاہرین سے دکھاؤ، یا جلوس نکالنا ائمہ طاہرین سے دکھاؤ، ایسے سوالات جو ہے نا وہ مطلب میں کیا کہوں ابھی آپ کو، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں، ایسے سوالات جو ہے نا وہ ان کے جواب نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں دے سکتے ہم ان کا جواب، نہیں ہے ایسی کتابوں کے اندر، کہاں سے دکھائیں ہم؟ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 40 سال زندان میں گزارے یار، تشہد میں کیسے کوئی علی ولی اللہ پڑھ سکتا تھا؟ اس کو گردن مار دی جاتی تھی وہ، اذانیں ساری مسجدیں ان کے قابو میں تھیں، کیسے کر سکتے تھے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے 30 سال زندان میں گزارے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کو 25 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو 27 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ 25 سال 27 سال کوئی عمر ہوتی ہے؟ ابھی تو جوانی آئی تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ کن حالات میں آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں ان کی سوانح آیات کہ کن حالات میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو کیسے وہ کہہ سکتے تھے یار؟ ناراض نہیں ہونا بیٹا میری باتوں کے اوپر، ہو سکتا ہے میرا لہجہ کچھ سخت ہو گیا، لیکن آپ حالات کو دیکھیں ذرا بیٹا، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں، زمینی حقائق کو دیکھیں۔ یہ پاسبل نہیں تھا کہ اس حالات میں کوئی اذان میں علی ولی اللہ کہہ دے اور اس میں کوئی تشہد میں علی ولی اللہ کہہ دے۔